شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹائٹینک بحری جہاز جو کہ 1912 میں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ آج 112 سال ہو گئے اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 1500 افراد شامل تھے۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا اور یہ شمالی بحری اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار 1512 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بچ پائے، چونکہ اس کے متعلق یہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھیں۔ اگر لائف بوٹس زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بچ سکتے تھے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ لگے تھے۔ کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے حملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ بچنے والوں میں سے اس جہاز کی کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز کے اندر چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص کہا جاتا ہے۔ اس کا نام 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا پائلٹ ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بارے میں لائف بوٹ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آخری آدمی کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا یہ جہاز کا پائلٹ 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ اسٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے، اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا اسے طوفان نوح تو کیا خدا بھی نہیں ڈبا سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو اس کو لے ڈوبا، جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروٹوسمے نے کہا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر تو نہ چھوڑی تھی، لیکن خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ منہ زور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا جو ہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد محض 4 دن کا سفر کیا اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا۔ معزز سامعین، اور بھی ہمارے سامنے کئی زندہ ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ غرور کی وجہ سے نام و نشان نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ غرور انسان کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ اس جہاز کو بھی غرور و تکبر نے نیست و نابود کر دیا۔ ہم اپنے گرد و نواح میں اگر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو کبھی غرور کیا کرتے تھے اور آج وہ تھے ہیں، یعنی موجود ہی نہیں، ان کا نشان موجود نہیں۔ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے۔